تو اسامہ آپ کی کیا توقعات ہیں آج کے اس الیکشن کو لے کر؟ ہاؤس آف وزڈم کا آج یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کون یہاں پر بازی لے جائے گا، تو آپ نے کس طرح دیکھا آج پورا دن جو پولنگ کا عمل جاری رہا، جس طرح سب ووٹ کاسٹ کرنے آئے، اور آپ کی توقعات؟ اسامہ کو شاید میرا خیال ہے آواز نہیں جا رہی۔ آج تو بڑا سموتھلی ہوا ہے جناب پولنگ کا سارا عمل، جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا ہے اس کے بارے میں کیا کہوں کہ جس طرح سے رات کے اندھیروں میں آپ دیکھ لیا آپ نے کہ کیا لین دین ہوتے رہے۔ جی میری آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے اسامہ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح سے آج پولنگ کا عمل ہوا ہے وہ تو بڑا خوش آئند ہے، بڑی اچھے انداز سے۔ آپ دیکھیں کہ یوسف زاگیلانی صاحب، حفیظ شیخ صاحب کو میں دیکھ رہا تھا کہ دونوں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بڑے اچھے طریقے سے ہوا۔ لیکن جو راتوں کو ہو چکا ہے، اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے، جو لین دین کے معاملات ہو چکے ہیں، اس پر تو بہت دکھ ہوتا ہے، اور جس طرح منڈی لگی اس پر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جیت جائیں گے، کیونکہ اصل مقابلہ اسی لیے دیکھا جا رہا ہے حفیظ شیخ اور یوسف زاگیلانی کے درمیان، کیونکہ آگے پالیٹکس پر سب سے زیادہ اثرات اس الیکشن کے ہونے ہیں، جہاں پر قومی اسمبلی کے ممبران ووٹ کریں، یعنی اسلام آباد کی سیٹ پر۔ باقی ہو سکتا ہے تھوڑا سا اپسیٹ آپ کہہ لیں، یا جو بھی سندھ میں ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک سیٹ زیادہ نکال سکے، کیونکہ جس طرح آپ نے دیکھ لیا وہاں پر تحریک انصاف کے ایم پی ایس کا ضمیر اچانک سے جاگ گیا الیکشن سے پہلے، وہ آپ نے دیکھا ہے۔ تو اور بھی بہت سے لوگوں کے اس طرح سے ضمیر زر دیکھ کر جاگ جاتے ہیں، تو وہ زر اگر وہاں چلا ہے تو زرداری صاحب وہاں پر کامیاب ہوئے۔ لیکن اوورآل مجھے نہیں لگتا کوئی اپسیٹ ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کا حالیہ بیان آپ دیکھ لیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی حکومت تو جا چکی، وہ نہیں جانے دے رہے۔ تو یہ ہر دفعہ پھر جب شکست ہوتی ہے تو وہ نظر آ جاتے ہیں، تو اس دفعہ بھی چونکہ ان کو شکست نظر آ گئی ہے تو انہوں نے وہ کہہ دیا ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی اگر ایک بھی ہم زیادہ ووٹ لے گئے، ایک بھی، تو ہماری بڑی فتح ہوگی۔ اور دیکھیں حکومت کو ہم نے ڈرا دیا، ان کے ارکان ان کے قابو میں نہیں ہے کہ جناب ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں، دیکھیں یہ ہل جاتے ہیں، یہی ہماری جیت ہے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ اب اگر حفیظ شیخ صاحب جیت جاتے ہیں یا پھر حکومتی جماعت تحریک انصاف کو ڈیزائرڈ نمبر مل جاتے ہیں، تو میرا آپ سے امیر عباس یہ سوال ہے کہ پھر تو بڑے کمفرٹیبلی یہ لوگ لیجسلیشن کریں گے، اور اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے اس پر تو ہم نے دیکھا اپوزیشن شور مچاتی رہی ہے کہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے، انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، گرفتار پہلے کر لیتے ہیں، تفتیش میں کچھ نکلتا نہیں ہے۔ تو اب یہ پھر جو آگے چیزیں چینج ہوں گی یا پھر جس طرح کی لیجسلیشن ہوگی، اصل چہرہ جو پھر پی ٹی آئی کا کیا پھر کھل کر سامنے آئے گا، یا پھر معاملات کچھ اسی طرح کے رہیں گے لیجسلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے؟ دیکھیں سارش، ایک تو کوئی 2/3 میجورٹی ان کو سینٹ میں نہیں ملے گی، زیادہ سے زیادہ سمپل میجورٹی ہوگی، 51 سے 53 54 کے درمیان ان کی سیٹس ہو سکتی ہیں ٹوٹل ملا کے، پہلے والی بھی اور یہ جو نئی سیٹس ہوں گی، اور ان کی اتحادیوں کو ملا کے حکومت کی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا ان کو کمفرٹ لیول مل جائے گا سینٹ میں۔ لیکن میرا اپنا ذاتی کتھارسس یہ ہے کہ بہت سارے ایسے کام تھے جو پرائم منسٹر کر سکتے تھے، جن کے لیے کسی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں تھی، جس کے لیے کسی IMF کی ضرورت نہیں تھی، جس کے لیے کسی ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں تھی، جس کے لیے 2/3 اکثریت، سادہ اکثریت کی ضرورت نہیں تھی، جس کے لیے ڈالرز، یورو، پاؤنڈ کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، جس کے لیے 50 سال کی بھی ضرورت نہیں تھی، جس کے لیے صرف اور صرف ول کی ضرورت تھی، جس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ عمران خان اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہ کرتے، ڈٹ جاتے اپنے اصولوں پر اور قربان کر دیتے وقتی اور عارضی مراد کو یا تعیشات کو، جو کام انہوں نے نہیں کیے۔ تو یہ تو صرف ایک بہانہ ہے۔ ابھی آپ ان کو دے دیں 2/3 اکثریت، اور آج کی تاریخ یاد لکھ لیں آپ، 3 مارچ، ان کو 2/3 اکثریت ملے گی، یہ پھر بھی کام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور جواز آ رہا ہوگا کہ جی اب ہمیں تو آسمان سے تارے توڑ کے لا کر تو ہم کام کریں گے۔ یہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا کے لیے آپ کو پارلیمنٹ میں اکثریت چاہیے ہوتی ہے۔ بہت سارے کام ایسے جن کو کرنے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن بابا بہت سارے ایسے کام ہیں جن کے لیے دونوں چیزیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں، جن کے لیے صرف ول چاہیے ہوتی ہے، لیڈرشپ کی اسٹیٹس مین اسپرٹ چاہیے ہوتی ہے، جس کا مظاہرہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ کوئی جواز نہیں بنتا ہے کہ اب ہمیں مل جائے گی اکثریت تو اب ہم کام کریں گے۔ جب آپ کے پاس اکثریت نہیں تھی تو آپ ایکسپوز کرتے اپوزیشن کو، آپ لے آتے ہیں، آپ نے متعارف کروائی ان 2.5 سالوں میں پارلیمنٹ میں سول سروسز ریفارمز، آپ نے متعارف کروائے پولیس ریفارمز، آپ نے متعارف کروائے جوڈیشل ریفارمز۔ آپ پہلے متعارف کرواتے، بل ٹیبل کرتے، اپوزیشن اس کی مخالفت کرتی،
ہم اور آپ بیٹھ کے اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ آپ کتنے بدبخت لوگ ہیں, ایک آدمی ٹھیک کام کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. 2.5 سال میں تو آپ نے ٹیبل کچھ نہیں کیا پارلیمنٹ کے اندر. وہ کدھر ہے جو انہوں نے بنا دی تھی کمیٹیاں عمران خان صاحب نے آتے ہی, اور جو ٹاسک فورسز بنا دی تھی, وہ ساری ٹاسک فورسز ہی جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی. تو یہ تو صرف ایک ایکسکیوز ہے کہ آپ مجھے 2/3 اکثریت دے دو, آپ مجھے فلاں چیز دے دو, آپ مجھے فلاں چیز دے دو. 2.5 سال کا تو بہت سارے کام وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں وقت بھی کم ہے. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں مزید وقت درکار ہوتا ہے ان تمام تر معاملات کے لیے, لیکن یہاں پر تو دیکھ لینا پھر آ گئی نا بات, مدثر وہی بات آ گئی نا. وہ آپ سے ٹائم مانگیں گے, آپ فکر نہ کریں, اور آپ ان کو 5 سال کے بعد ایک اور 5 سال لے دیں, وہ کچھ اور مانگیں گے آپ سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.